الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور قرآن لے کر کے حاضر خدمت ہوں۔ اللہ رب العزت کی بہت ساری نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں میں غیر معمولی نعمت قرآن کی نعمت، ایک اور نعمت رمضان کی نعمت، ایک اور نعمت روزے اور صیام کی نعمت۔ رمضان کیا ہے، رمضان کی اہمیت کیا ہے، روزے اور صوم کی تفصیلات کیا ہیں، کس طریقے سے یہ ضبط نفس، تزکیہ نفس، اللہ کے تقرب کے لیے ہم کو یہ روزہ تیار کرتا ہے۔ پھر اس کا قرآن مجید سے ریلیشن کیا ہے، قرآن مجید کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، قرآن مجید کے سلسلے میں ہماری معلومات کیا ہیں، رمضان سے قرآن مجید کا کیا ریلیشن ہے، قرآن مجید کی عظمت کیا ہے، قرآن مجید کی اہمیت کیا ہے، یہ سارے وہ عناوین ہیں جو انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں پیش کریں گے۔ رحمتوں کا مہینہ رمضان المبارک، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی نوازشات، اس کے فیضانات کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ نیکیوں کے موسم بہار کا مہینہ ہے۔ روزے کے ذریعے بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، نفس کو کنٹرول کرتا ہے، نفس کو کچلتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ میں نے اس پروگرام کو اسی لیے رمضان اور قرآن دو عناوین پر اس کو منتخب کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم رمضان اور رمضان کے درمیان روزے وغیرہ کے بارے میں بات کریں گے، اور قرآن مجید اصل وہ چیز اللہ رب العزت کی عظیم الشان نعمت، اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ آئندہ کے الگ الگ حلقوں میں ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہم رمضان اور روزے کی اہمیت اور فضیلت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں روزے کی فرضیت کے سلسلے میں ارشاد ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے، روزہ تمہارے اوپر لازم کیا گیا، فرض کیا گیا، جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ہر امت اور ہر نبی کی امت پر روزہ فرض کیا، اس کی شکلیں الگ الگ تھیں۔ روزہ عبادت یہ فرض تھی ہر امت، تم سے پہلے کے لوگوں پہ فرض تھی۔ یہی بات کہی جا رہی ہے، نئی بات تم کو نہیں بتائی جا رہی ہے۔ اس کی شکل ہمارے ہاں دوسری ہے، دوسری امتوں کے ہاں کچھ اور تھی، لیکن چاہے ان کے ہاں ہو چاہے تمہارے یہاں ہو، مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، متقی بن سکو، اللہ رب العزت کا خوف، اس کی خشیت، دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے بندہ کانپے، جو کچھ کام کرے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، جن چیزوں سے رکے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکے، اللہ کا تقوی تمہارے اندر پیدا ہو۔ یہ رمضان کا پربہار ماحول یہ تقوی پیدا کرتا ہے۔ یہ روزے جو ہم رکھتے ہیں اور روزوں کے درمیان جو تفصیلات ہیں، یہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتی ہیں۔ تھوڑی ہی دور آگے چل کر کے قرآن مجید بیان کرتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب رمضان کے بارے میں کوئی بات اللہ رب العزت نہیں ارشاد فرما رہے ہیں آگے، اب قرآن کے بارے میں بات ارشاد ہو رہی ہے۔ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے سراپا ہدایت، قرآن مجید سراپا ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ وبینات من الہدی والفرقان، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت کی واضح نشانیاں اس میں موجود ہیں۔ ہدایت کی واضح نشانیاں قرآن مجید آدمی پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس میں ایسی چیزیں بیان کی ہیں کہ جس کے ذریعے انسان ہدایت کے راستے پر آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے۔ قرآن مجید نے بیسکلی توحید، اللہ رب العزت ایک، اس کے علاوہ کوئی مالک الملک نہیں، کوئی معبود حقیقی نہیں، شکریہ اسی کا ادا ہونا چاہیے، پیشانی اسی کے سامنے جھکنی چاہیے، بات اسی کی ماننا چاہیے، تھینکس اسی کو کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی کسی کو شریک کرتا ہے، ٹھہراتا ہے اس کو شریک، تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی بخشش نہیں ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، حضرت آدم سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ آئے، سبوں نے اللہ رب العزت کے دین کو ان کے بندوں تک پہنچایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔
انبیاء کے ذریعے ہمیں شریعت معلوم، آخرت ایک دن آ کے رہے گی، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمارے رب کے سامنے پرسش ہونی ہے، ہم اپنے رب کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے اس کا حساب و کتاب ہمارے رب کے سامنے ہونے والا ہے۔ دلائل بھی اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں دیے ہیں، وبینات من الہدی، ہدایت کی پوری نشانیاں اس میں موجود ہیں، ہدایت کی نشانیاں ہیں، والفرقان، اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی چیز ہے، یہ بائیفرکیٹ کر دیتا ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے والا قرآن مجید ہے۔ آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، قرآن مجید کی اہمیت بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ رب العزت نے دین کو بہت آسان بنایا ہے، تو یہاں بھی یہ بات فرما دی کہ روزہ رکھنا فرض ہے سارے ہی مومنین و مسلمین پر، عاقل بالغ پر، چاہے مرد ہوں عورت ہوں۔ لیکن الدین یسر، دین آسان ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو گیا، کسی کو سفر کی ضرورت پیش آ گئی، اللہ رب العزت اپنی رحمت جیسے ہر جگہ اس کا فیضان فرماتا ہے، اس نے یہاں بھی اپنی رحمت کا فیضان کیا اور کہا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، اگر کوئی شخص سفر میں ہے تو اس کے لیے رخصت، بعد میں اس کو رکھے۔ ومن کان مریضا، جو مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اسے بعد کے دنوں میں شمار پورا کر لے، قضا کر دے۔ آگے کہا جا رہا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا۔ میں نے عرض کیا تھا ابھی کہ الدین یسر، دین آسان ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی بھی کوئی معاملہ آتا تو اس میں سے جو سب سے آسان راستہ ہوتا اس کو اپناتے اگر وہ گناہ نہ ہوتا، اور اگر گناہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اس سے دور بھاگنے والے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ آگے کیا فرمایا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اللہ رب العزت کی یہ بھی منشا ہے، وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ شمار تم پورا کرو، عدت کو پورا کرو۔ رمضان، حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے یا تو 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں، قمری مہینہ یا تو 29 ہوتا ہے یا 30، رمضان کا مہینہ 29 بھی ہوتا ہے 30 بھی ہوتا ہے۔ 29 رمضان ہے، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے روزہ توڑو۔ اب اگر چاند نکل گیا 29 کو تو ہمیں عید کرنی، اور اگر نہیں فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تمہارے لیے یہ ملتبس ہو جائے، گڈمڈ ہو جائے، نہ سمجھ پاؤ کسی بھی وجہ سے، تو پھر فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، تو تم روزے کی جو عدت ہے شمار اس کو 30 شمار کرو۔ اور آگے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تم کو عطا کی۔ دیکھیے قرآن کا تذکرہ پھر آ گیا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ اس کی کبریائی بیان کی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حج میں بھی آدمی جاتا ہے تو اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی، ذرے سے آفتاب تک کا خالق اور مالک وہی ہے، سب کا پیدا کرنے والا وہی ہے، سب کو روزی دینے والا وہی ہے، سب پر رحمتیں نازل کرنے والا وہی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندے میرا شکریہ ادا کریں، میری عبادت کریں اور میری کبریائی بلند کریں۔ اتنی عظیم الشان کتاب قرآن مجید، زندگی گزارنے کا دستور، زندگی گزارنے کا قانون، زندگی گزارنے کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا خزینہ، یہ انسان کو حاصل ہے تو پھر وہ خوشیاں منائے، اور خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اس کی کبریائی بیان کرے۔ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم کبریائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کی ہے، اور تاکہ تم شکریہ ادا کر سکو۔ اللہ کا شکریہ، اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی بیان کرے بندہ، اللہ رب العزت کی بزرگی بیان کرے، اس کی عظمت بیان کرے، خوش ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اس کی ہو۔ یہ جو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے اس وقت پڑھی ہیں اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، اس میں رمضان کیا ہے وہ بھی بتایا، لیکن اس کو بڑا شارٹ کیا۔
اس لیے کہ اصل چیز جو اس رمضان میں اتری ہے وہ قرآن مجید، اللہ کی کتاب، تو پھر اس کی تفصیلات قرآن مجید نے کچھ بیان کی. اور اس کے بعد رمضان اگر کسی کو ملے تو اس کو روزے سے رہے، عدت پوری کرنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرماتا ہے، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. اور اس میں پھر جیسے کہ دین کا مزاج ہے، اللہ رب العزت کا فیضان، اس کی رحمت ہے، پھر آسانیوں کی گنجائش پیدا کی ہے. اور آخر میں یہ بات کہی ہے کہ یہ جو قرآن مجید تم کو ملا ہوا ہے اس مہینے میں، اس قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہے، اس ہدایت پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو. یہ شکریہ کے جذبے کے تحت ہوگا، یہ شکریہ کا ایک مظہر ہوگا، اور اللہ رب العزت کو یہ چیز بہت پسند ہے. محترم ناظرین کرام، قرآن مجید میں اور آیات بھی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو رمضان میں اتارا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین، سورہ دخان کی یہ آیات. ہم نے اس کو، ہو سے مراد القرآن، ہم نے قرآن کو اتارا ہے فی لیلۃ مبارکہ، ایک مبارک رات میں. انا کننا منذرین، ہم ڈرانے والے ہیں. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اپنے بندوں کے انذار کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے، اپنی خوشنودی بتانے کے لیے، جو اس کا ناراض ہونے کا کام ہے، جو اللہ رب العزت جن سے ناراض ہوتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے، اس کو بتانے کے لیے انبیاء بھیجے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ تنگی اور سختی نہیں چاہتا. وَلَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم شمار مکمل کرو. روزہ چاہے 29 کا ہو، 30 کا ہو، مکمل تمہیں کرنا ہے. اور آگے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تم کو عطا کی ہے. دیکھیے قرآن کا تذکرہ پھر آ گیا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو. اللہ رب العزت کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ اس کی کبریائی بیان کی جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. حج میں بھی آدمی جاتا ہے تو اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے. یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی، ذرے سے آفتاب تک کا خالق اور مالک وہی ہے. سب کا پیدا کرنے والا وہی ہے، سب کو روزی دینے والا وہی ہے، سب پر رحمتیں نازل کرنے والا وہی ہے. وہ چاہتا ہے کہ بندے میرا شکریہ ادا کریں، میری عبادت کریں اور میری کبریائی بلند کریں. اتنی عظیم الشان کتاب قرآن مجید، زندگی گزارنے کا دستور، زندگی گزارنے کا قانون، زندگی گزارنے کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا خزینہ، یہ انسان کو حاصل ہے تو پھر وہ خوشیاں منائے. اور خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اس کی کبریائی بیان کرے. وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم کبریائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کی ہے، اور تاکہ تم شکریہ ادا کر سکو. اللہ کا شکریہ، اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی بیان کرے بندہ، اللہ رب العزت کی بزرگی بیان کرے، اس کی عظمت بیان کرے، خوش ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اس کی ہو. یہ جو 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے اس وقت پڑھی ہیں اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، اس میں رمضان کیا ہے وہ بھی بتایا، لیکن اس کو بڑا شارٹ کیا، اس لیے کہ اصل چیز جو اس رمضان میں اتری ہے وہ قرآن مجید، اللہ کی کتاب، تو پھر اس کی تفصیلات قرآن مجید نے کچھ بیان کی. اور اس کے بعد رمضان اگر کسی کو ملے تو اس کو روزے سے رہے، عدت پوری کرنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرماتا ہے، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. اور اس میں پھر جیسے کہ دین کا مزاج ہے، اللہ رب العزت کا فیضان، اس کی رحمت ہے، پھر آسانیوں کی گنجائش پیدا کی ہے. اور آخر میں یہ بات کہی ہے کہ یہ جو قرآن مجید تم کو ملا ہوا ہے اس مہینے میں، اس قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہے، اس ہدایت پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو. یہ شکریہ کے جذبے کے تحت ہوگا، یہ شکریہ کا ایک مظہر ہوگا، اور اللہ رب العزت کو یہ چیز بہت پسند ہے. محترم ناظرین کرام، قرآن مجید میں اور آیات بھی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو رمضان میں اتارا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین، سورہ دخان کی آیات. ہم نے اس کو، ہو سے مراد القرآن، ہم نے قرآن کو اتارا ہے فی لیلۃ مبارکہ، ایک مبارک رات میں. انا کننا منذرین، ہم ڈرانے والے ہیں. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اپنے بندوں کے انذار کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے، اپنی خوشنودی بتانے کے لیے، جو اس کا ناراض ہونے کا کام ہے، جو اللہ رب العزت جن سے ناراض ہوتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے، اس کو بتانے کے لیے انبیاء بھیجے.
انبیاء نے کیا کہ یہاں کیا کیا؟ انذار کیا، ڈرانے کا کام کیا، اور کیا کیا؟ تبشیر کیا، بشارت دینے کا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرایا، اور اللہ رب العزت کے نوازشات، اور اللہ رب العزت جو خوش ہوتا ہے تو پھر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ناز فرماتا ہے یہ بشارتیں اس دنیا میں دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکمت والے حکم اور معاملے۔ اللہ رب العزت کے بہت سارے ڈیسیزنز ہوتے ہیں اس رات میں، اس لیے یہ لیلہ مبارکہ ہے، اور چونکہ یہ رات پہلے سے ڈیسیزن والی رات ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے نزول کے لیے اس رات کا انتخاب فرمایا۔ امرا من عندنا، ہماری طرف سے آرڈر کے طور پر، حکم کے طور پر، انا کننا مرسلین، ہم بھیجنے والے ہیں، ہم ارسال کرنے والے ہیں احکامات، ہم رسولوں کو بھیجنے والے ہیں اپنی ہدایات کے ساتھ۔ رحمتا من ربک، دیکھیے یہ بات آ گئی، تمہارے رب کی طرف سے رحمت کے طور، رات کا بابرکت ہونا، اللہ رب العزت کا اہم فیصلے کرنا اس رات میں، اسی رات کا انتخاب قرآن مجید کے لیے کرنا، اور قرآن مجید کا بھی تمہارے لیے ہدایت کا ہونا، رحمتا من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ آدمی خفیہ انداز سے چپکے چپکے پکارتا ہے وہ بھی سنتا ہے، تیز پکارتا ہے وہ بھی سنتا ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے ہو، جو کچھ بھی تم برتتے ہو، جو کچھ بھی تم دوڑ بھاگ کرتے ہو، سب وہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ ایسا عظیم الشان رب، اس کی رحمتوں کا، اس کی نعمتوں کا فیضان ہے۔ ہمیں ان ایام کی قدر کرنا چاہیے، ان اوقات کی قدر کرنا چاہیے۔ ایک اور سورہ ہے قرآن مجید میں جس کا نام ہی سورہ قدر ہے، لیلۃ القدر بہت مشہور ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، کس کو؟ قرآن کو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کو کس چیز نے بتایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، القاریہ ما القاریہ، الحاقہ ما الحاقہ۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ کبھی وہ کہتا ہے کہ فلاں چیز، اور تم کو کس چیز نے بتایا کہ فلاں چیز کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کے بلاغت کا، اس کی جامعیت کا، اس کی عظمت کا، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے نزول کا، اس کا یہ نادر اسلوب ہے۔ ہم نے اس کو، قرآن کو، لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کو کس چیز نے بتایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کی عبادت کا مطلب آدمی کی عمر طبعی سے زیادہ ایک ہی رات میں اگر عبادت کرتا ہے تو اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ کتنا لمبا گزارتا آدمی ٹائم، اللہ رب العزت کا کرم، اس کا رحم، اس کا فیضان، اس کی نوازش ہے کہ اس رات میں بندے کو اتنا نواز دیتا ہے کہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر یہ رات ہے، اس میں 1000 مہینے کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح اور جبریل امین۔ عموم کے بعد خصوص کا تذکرہ، یہ بھی ایک قرآن مجید کا اسلوب ہے، پہلے عام تذکرہ کر دیا جائے، اس میں سے خاص۔ تنزل الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو فرشتوں میں جبریل بھی آ گئے، لیکن جبریل کا تذکرہ الگ سے کیا اللہ رب العزت نے، عام کا تذکرہ کرنے کے بعد خاص کا اہتمام اور تاکید کے پیش نظر، اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبریل امین۔ فیہا باذن ربہم، اس رات میں فرشتے اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ من کل امر، اللہ رب العزت کا ہر حکم لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو حکم فرماتا ہے اس رات میں لے کر کے اترتے ہیں آسمان دنیا پر، اللہ رب العزت کے حکم سے اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہی سلامتی، سلامتی ہی سلامتی، امن ہی امن ہوتا ہے اس رات میں فجر تک۔ انشاءاللہ ہم آگے کے ایپیسوڈ میں لیلۃ القدر پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ یہاں تو ہم رمضان اور روزے کی اہمیت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ رمضان، اس میں عظیم الشان ایک رات، اور وہ رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری فرماتے تھے، صحابہ کرام کو اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کو بیان فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کے لیے وہ تیاری کریں۔ استقبال رمضان، رمضان سے پہلے رمضان کا ہم استقبال کریں، یہ بھی غیر معمولی نکتہ ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے لیے بہت
پریشان رہا کرتے تھے۔ سلف کے بارے میں ایک روایت یہ آتی ہے، سلف کے بارے میں ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ وہ 6 مہینے تک رمضان کے آمد کے لیے دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، میرے مالک رمضان دے دے ہمیں، میرے مالک رمضان ہم کو دے دے، میرے مالک رمضان ہم کو دے دے۔ رمضان جب مل جاتا تھا تو رمضان کے بعد 6 مہینے تک اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، سال بھر رمضان کے لیے تڑپتے رہتے تھے اور قرآن مجید کی تفصیلات پر عمل کرتے رہتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود رمضان کے استقبال کے لیے رجب اور شعبان ہی سے تیار رہتے اور شعبان میں سب زیادہ روزے رکھتے تھے، شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں رمضان کو چھوڑ کر کے آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ پورا شعبان آپ روزہ رکھتے تھے، یا دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ تھوڑا سا پورا مہینے میں سے تھوڑا سا چھوڑ کر کے پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ رمضان شہر عظیم ہے، رمضان شہر مبارک ہے، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ کلام آگے بھی جاری رہے گا اور ہم رمضان اور روزے کی اہمیت پر گفتگو کریں گے، کتاب و سنت سے اس کے بارے میں تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔